السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ 10 ربیع الاول آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، اہل اسلام اس مہینے میں اور خصوصاً 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ہی اپنے ایمانی جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو۔ وہ اپنے عمل کے کرنے میں اور اپنی
محبت اور عشق اور جذبات کے اندر جو شدت اختیار کر گئی، اور ہونی بھی چاہیے، حضور علیہ السلام سے سچی محبت ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کی حالت میں اس محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض شریعت کی حد میں رہتے ہیں، بعض شریعت کی حد کراس کر جاتے ہیں۔ منزل ان کی یہی ہوتی ہے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے اظہار سے، اپنے خرچے سے، اپنے حال قیل کال سے ایسا نظر آؤں کہ لوگ مجھے غلام مصطفیٰ کہنے لگے۔ بس اس شدت پسندی کے اندر حضور کا چاہنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ آیا جس راستے پر چل کر میں حضور کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس راستے کی سند سیدھی گنبد خضرا سے مجھے جا کر ملاتی ہے کہ نہیں ملاتی؟ کہ میرا یہ طریقہ حضور کے قدموں تک مجھے پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ ہر آدمی کوشش یہی کر رہا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس نے جیسا راستہ دے دیا، اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھیں۔ جس نے جیسا راستہ دے دیا، اس نے اس راستے کو مقصد حیات، مقصد کامیابی سمجھا اور اس راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا، اور منزل اس کی یہی تھی کہ اللہ مل جائے، اس کا رسول مل جائے۔ اب شیشے کے آگے جب کھڑے ہوں گے تو چہرہ اپنا ہی نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ایک آئینے کی مانند ہے، تو اس آئینے کے اندر جب اپنے آپ کو کھڑا کریں گے تو اپنا چہرہ نظر آئے گا کہ یہ میرا چہرہ اس آئینے کے قابل ہے کہ دنیا میرے چہرے کے حسن کی تعریف کر رہی ہے، یہ آئینہ بھی میری تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ مثال اس کی آپ ایک اور سمجھیں، تھوڑا سا پانی مجھے دیں۔ مثال اس کی آپ ایک اور سمجھیں کہ قاری محمد لیاقت صاحب زیدہ مجدہ نے اپنے ایک ہونہار شاگرد کو، جس کی عقل، جس کی شکل پر ان کو بھروسہ ہے، دیانتداری پر، ایمانداری پر ان کو بھروسہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے یہ پیسے لے جا فلانی دکان سے اس قسم کا کپڑا خرید کے لا جو میں تجھے سیمپل کے طور پہ دے رہا ہوں۔ شاگرد رشید اس دکان پہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یہ والا کپڑا دو اور اس کپڑے کی قیمت مجھے بتاؤ کیا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، چاہیے مجھے یہ۔ تو دکاندار نے کہا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے حسبی نسبی جانتا ہوں، تیرے تعلق ساری رشتہ داری جانتا ہوں، بھلا میں تجھے غلط چیز دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کہا ہے کہ یہی لے کے آنا۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ پاکستان کی برانڈ ہے، یہ چائنا کی ہے، یہ جاپان کی ہے، یہ لے جا۔ تو اس نے مجھے اتنی تسلیاں دی کہ اس جیسا کپڑا نہیں تھا، لیکن ایسی تسلیاں دے 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 کر اس نے اس کپڑے کو اس جیسا بنا کر میرے سپرد کر دیا۔ جب میں یہ کپڑا قاری صاحب کے پاس لایا، شاگرد لے کے آیا، تو قاری صاحب نے کہا یہ کیا؟ اس جیسا رنگ کوئی نہیں، اس جیسی برانڈ کوئی نہیں، اس جیسا معیار کوئی نہیں۔ تو شاگرد صاحب نے کہا قاری صاحب آپ نے جہاں بھیجا تھا وہیں گیا، وہ آپ کو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی جانتا ہے، میرے اماں ابا کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ہم وہاں سے کپڑے لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب اس نے کہا یہ اس سے اچھا ہے۔ تو قاری صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور کہا کہ جتنا بھی اچھا ہو مجھے منظور نہیں، مجھے تو وہی کپڑا چاہیے۔ یہی حال آپ کا میرا قیامت کے دن ہونا ہے۔
اللہ نے میرے نبی کی مبارک زندگی کو قرآن کے صندوق میں لپیٹ کر ہماری جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت کے دن یہی زندگی لے کے آنا۔ میں نے کہا یا اللہ، اونٹوں بیل گاڑیوں والا، خچروں والا، گھوڑوں والا دور تھا، جدید ٹیکنالوجی والا دور ہے، تو یہ زندگی میں لے کے آیا ہوں۔ کائنات کا رب، جس طرح قاری صاحب انکار کر رہا ہے کہ یہ کپڑا میں قبول نہیں کرتا، کائنات کا رب کہے گا کہ بے شک تو بحریہ ٹون والی زندگی لے کے آ، میں اپنے نبی کی زندگی کے سامنے کسی کی زندگی قبول نہیں کرتا۔ فی رسول اللہ اسوہ، حضور کی کامل اللہ نے زندگی دی ہے، اور یہ زندگی روشن ستاروں کی طرح، چمکتے سورج کی طرح، میٹھی میٹھی چاندنی کی طرح یہ زندگی آپ کی، حضور کی ہمارے پاس ہے۔ آئے جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ قیامت کے دن معیار کامیابی کا حضور کی زندگی ہے۔ میں نے صرف یہاں اپنی حاضری دینی ہے، جس طرح حضرت والا نے فرمایا، یہ سارے میرے جتنے حضرات ہیں، حافظ عزیز الرحمن، حافظ محمد علی، حافظ عبدالوکیل صاحب، یہ سارے میرے استاد، ان کے ہاتھوں میں پلا بڑھا، قرآن کی برکت سے، قرآن کی نوکری سے اللہ نے مجھے عزت دے دی۔ آپ یقین کریں، میں نے یہاں سے فارغ ہونا ہے، تقریباً 4.5 پونے 5 گھنٹے مسلسل گاڑی چلے گی جلال پور پیر والا، میں نے 11:45 کا وہاں ٹائم دے رکھا ہے۔ پھر وہاں 1.25 گھنٹہ میں نے حاضری لگوا کر شوجہ آباد کے پاس بستی ہے راجہ رام، 1 بجے کا ٹائم میں نے وہاں دے رکھا ہے۔ پھر مجھے رات نیند کہاں آئے، صبح میں نے کہاں جانا ہے۔ اور یہی میری حالت صبح تھی کہ 5:15 جب گھر فجر کی نماز ہو رہی تھی، اس وقت پہنچا جلال پور سے بڑوں کو حاضری، کہ یہ میرا اپنا آبائی گھر ہے، اپنا جلسہ ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات کو یہ یقین دہانی دلانے کے لیے آیا، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، اب بڑھاپا آپ حضرات کے سامنے گزر رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ہر جگہ دھکے کھا کے دیکھے، جو سکون مجھے اس نوکری میں ملا، مجھے وہ سکون کہیں نہیں ملا۔ اور یہی پیغام آپ حضرات تک دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس زندگی کو ہم نے اپنانا شروع کیا وہ کامل اور مبارک زندگی ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی زندگی کو قبول تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ اعزاز اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا، اس امت محمدیہ علیہ السلام، کہ ہمارے پاس جو اللہ نے نبی بھیجا، اس نبی کے ذریعے اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی، وہ نبی بھی کامل، وہ کتاب بھی کامل۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا والد تسلیم تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی امتوں کے پاس نہ ان کے نبی کی کامل زندگی ہے، نہ ان کے نبی کے پاس اترنے والی ان کی امت کے پاس کامل کتاب ہے۔ یہ اعزاز ملا تو امت محمدیہ علیہ السلام کو ملا۔ ایک اور اعزاز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سوائے اس نبی کی امت کے جتنی امتیں آئیں، اللہ نے کسی کو بھی آسمان سے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا۔ یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء یا ایھا الکافرون یا ایھا الناس وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود۔ لیکن جب آپ کی میری باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، گندگی کے ڈھیر پہ تو بعد میں زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ بعد میں بولنا شروع کیا، آنکھ نے غلط دیکھنا بعد میں شروع کیا، دیانتداری کو ہم نے بعد میں چھوڑا، حرام کاری کی طرف بعد میں لگے، سود کے نظام کو ہم نے بعد کے اندر اپنایا۔ جب تک قسم نہ اٹھا لے ہمارا کام مکمل ہوتا کوئی نہیں ہے، بعد میں اپنایا۔ لیکن میرے عزیزو، جب 9 مہینے ماں کی گود میں سیر کر کر دنیا کے اندر ماں کی گود کے اندر جب ہم نے قدم رکھا، ابھی میرے عزیزو شہد کی گھٹی نہیں چٹائی گئی،
ابھی بڑوں نے ہمیں آ کے نہیں دیکھا، لوگوں نے مبارکباد نہیں دی، فون کے ذریعے کہیں اطلاع نہیں ملی، بھانجا بھتیجا پیدا ہوا، مولوی صاحب مسجد سے آئے، انہوں نے آ کر دائیں کان میں اللہ اکبر کہا، عرش والے نے تیرے میرے لیے آسمان سے ایمان والے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب آپ نے میں نے سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، عرش والے نے اعلان کر دیا، گواہ ہو جاؤ فرشتو، یہ میرے نبی کا نام لے رہا ہے، میں اللہ عرش سے اس کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوں کہ کائنات میں جیسا میں نے انہیں نبی عطا فرمایا اس جیسا نبی کوئی نہیں، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا قیامت تک ان جیسی امت کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سمت محمدیہ علی صاحب السلام کو۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، پہلا آسمان عبور کیا، تیسرا آسمان پھر اوپر گئے، چوتھا آسمان، پانچواں چھٹا آسمان کے اوپر گئے، ہر ایک آسمان کے فرشتوں نے سلام سلام کہہ کے حضور کا استقبال کیا، مرحبا یا ابن الصالح، مرحبا یا اخی صالح۔ جب میرا نبی ساتویں آسمان سے اوپر جانے لگے، عرش معلا حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، 24واں پارہ، الذین یحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذین آمنوا۔ 8 حاملین عرش ہیں، 8 اللہ کے عرش کے ستون ہیں جن پر اللہ کا عرش کھڑا ہے، 8 فرشتوں نے تھامے رکھا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، جب عرش کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب زمین والوں کے گناہ دیکھتے ہیں تو آسمان والے کی طرف استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا گناہ ہم نے کیے، آسمان کے فرشتے اور مقربین ملائکہ جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، گناہ زمین والے کر رہے ہیں، ہماری طرف سے استغفار آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں، پھر صرف ہماری طرف سے نہیں کر رہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی لاڈلی امت ہے، یا اللہ یہ وہی امت ہے جب تیرا نبی دنیا سے آنے لگا تیرے نبی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، تیرے نبی کا دل مچلتا دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو تو نے بھیجا اور پوچھا میرا محبوب کیا بات ہے، میرے پاس آنے سے کیوں پریشان ہے، کیا پہلی تیری میری ملاقات ہے، کیا معراج کی رات میں نے تجھے تسلیاں نہیں دی؟ رحمت دو عالم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں کیا کروں، امت کا حال میرے سے دیکھا نہیں جاتا، اس امت کا وارث کوئی نہیں، یا اللہ مجھے اتنی تسلی دے دے کہ بعد میں میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کی دوڑیں لگ گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا اے آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب وعدہ کر رہا ہے تیری امت کا زمین پر بھی وارث ہوں، تیری امت کا میدان معاشر میں بھی وارث بن جاؤں گا۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جب حاملین عرش نے حضور کا دیدار کیا، رحمت للعالمین کے چہرے کا دیدار کیا، آپ نے میں نے تو حسن و جمال کا منظر سنا، آپ نے تو حضور علیہ السلام کے رخسار کا منظر سنا، آپ نے تو رحمت دو عالم کے خد و خال کا منظر سنا، حضور علیہ السلام بے عیب ہیں، ہم نے یہ سنا۔ صدیق کا کیا کہنا جو 3 راتیں غار میں حضور کا حسن دیکھتا ہوگا، صدیق کا کیا کہنا جو 6000 کی بلندی پر کندھے پر حسن و جمال کے پیکر کو اٹھا کے غار ثور کے اندر جاتا ہوگا، صدیق اکبر کا کیا کہنا، محبوب عالم اپنا حسن دکھانے والے، صدیق اکبر حسن و جمال دیکھنے والا، پھر رحمت للعالمین نے صدیق کو دیکھ کے کہہ دیا اے صدیق اکبر راتیں 3 ہیں غار کی، دشمن سارے مکے والے میرے، صدیق راتیں 3 دشمن میرے، پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں اپنے ساتھ سلا کے قیامت کی صبح تک تیری پہرے داری کرے گا۔
آج دنیا میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ دائیں بائیں والے صدیق کو مسلمان نہیں مانتے، نہیں یقین آتا، روزے میں جا کے دیکھ، صدیق آج بھی حضور کی بغل میں سو رہا ہے۔ جب حاملین عرش کے پاس سے حضور علیہ السلام گزرے تو حاملین عرش نے نبی کا دیدار کیا، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، پھر آسمان کی طرف اللہ کی طرف دیکھا، اور حاملین عرش نے کہا، عرش معلیٰ کی طرف دیکھا، کہ سبحانک، کتنا تو پاک ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی رکھوا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ فرشتوں نے تعریف کی حضور علیہ السلام کی۔ کیا معراج کی رات اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس نہیں بلایا اور یوں نہیں فرمایا، محبوب آج میرا جی چاہتا ہے، تجھے شکوہ تو نہیں ہوگا، تو ناراض نہیں ہوگا، میرے حبیب تیرے دل پہ بار نہیں آئے گا، آج میرا جی چاہتا ہے میں نے تجھے نبی تو بنا دیا، آج میں تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا نبی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین کیسے مانے گا؟ یا اللہ ابھی تو میں دکھوں والی زندگی گزارنے والی اپنے آنے سے پہلے خدیجہ کو تیرے پاس بھیج کے آیا ہوں، یا اللہ ابھی میں دیکھ کے آیا میرا بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے تیری توحید کے نغمے سنا رہا ہے، یا اللہ ابھی میں نے سمیہ کو تیرے پاس بھیجا جس کی شرمگاہ پر ابو جہل نے برچھا مار کے 2 ٹکڑے کر دیا، یا اللہ ابھی عمار یاسر کو میں نے تیرے پاس بھیجا، یا اللہ ابھی میں خبیب کی کمر کو دیکھ کے آ رہا ہوں انگاروں کی وجہ سے جس کے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں، یا اللہ ابھی میں فاطمہ کو روتا چھوڑ کے آیا، یا اللہ ابھی زینب رقیہ ام کلثوم کو، یا اللہ میں ماں کی جدائی میں روتا چھوڑ کے آیا، یا اللہ میں نے تیری توحید کا اعلان کیا، میں نے غار حرا سے نکل کر یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا اللہ پرایا کوئی زخم دیتا، پرایا کوئی گالی دیتا، میں محمد برداشت کر لیتا، یا اللہ اس وقت میرے دکھ کا کیا عالم ہوگا جب میرے سگے چچے نے، میرے باپ کے بھائی نے میری طرف پتھر اٹھا کر پھینک دیا، یا اللہ میں محمد کے دکھوں کو کون جانے، جب میں راستے سے گزرا میری چچی نے کانٹوں والی جھاڑیاں راستے میں بچھا دی، یا اللہ تو عرش والا کہتا ہے کہ میں تجھے خاتم النبیین کا تاج پہنا رہا ہوں، یا اللہ مجھے تو سادہ نبی مانتا کوئی نہیں، یا اللہ طائف کا سفر مجھے کہاں بھولے گا، وہ طائف کا سفر حضور علیہ السلام مکے والوں سے مایوس ہو کر، میرے عزیزوں میلاد منانا آسان ہے، آج غلامی رسول کا نعرہ لگانا آسان ہے، خدا پاک کی قسم ہے اگر تو بلال کو مان لے نبی کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا، خدا پاک کی قسم ہے، میں تجھے غلام دکھاؤں، جس نے غلام دیکھنا ہو محمد کے بلال کو دیکھ لے، سارے مکے والوں کی مار کھا رہا ہے، آہات آہات کے نعرے لگا رہا ہے، مارنے والوں نے مارنے کی انتہا کر دی، اس نے بھی استقامت کی انتہا کر دی، مکے کے چوک میں پورے کفر کے سامنے کھڑو کر اعلان کر رہا ہے، مارنے والوں کتنا مارو، دن رات مارو، صبح شام مارو، دونوں ہاتھوں سے مارو، مار مار کے تھک جاؤ گے، لیکن بلال کے سینے سے عشق رسول نکالو، یہ تمہاری بھول ہے، کتنا مارو گے، مارو، مار مار کر تمہاری انگلیوں میں درد ہو جائے گا، اللہ اکبر، کتنا مارو گے، مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو لیکن میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ بلند آواز یہ عادتیں ڈالو حفظ آباد والو، کو شان صحابہ، بلند آواز سے شان صحابہ، کب تک سوتے رہو گے؟ جملہ دے کے چلا جاؤں، ہماری آن صحابہ، ہماری شان، ہمارا ایمان، ہماری عظمت، ہمارا وقار صحابہ، خدا پاک کی قسم ہے کتے کی بھونک سے مسافر میرے عزیزو چلنے والا اپنا راستہ نہیں چھوڑا کرتا، یہ تو اس وقت سے بھونک رہا ہے میرے عزیزو جب پیغمبر نے خلافت کا تاج پہنا کر ابو بکر کو اپنی کرسی مسند پر بٹھایا تھا، یہ تو اس وقت سے بھونک رہا ہے جب رحمت للعالمین نے اپنی موجودگی میں ابو بکر کو امام بنایا تھا، یہ تو اس وقت سے حضور علیہ السلام کے یار کے خلاف باتیں کر رہا ہے جب رحمت للعالمین نے سیدہ
عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے ابے کو کہے میرے مصلی پر آ کے کھڑا ہو جائے۔ حضرت بلال نے مسجد کے 4 چفیرے میں حضرت ابو بکر کو تلاش کیا، شانوں والا ابو بکر کہیں نظر نہیں آیا۔ حضرت بلال نے عمر کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، پہلی مرتبہ میرے عزیزو عمر کی زبان سے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر نکلا۔ حضور علیہ السلام نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ سنا، بستر پہ لیٹ کے کہا لا لا عمر، لا لا عمر، لا عمر، لا عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر کہاں ہے؟ پھر میرے عزیزو وہ دن بھی آیا جب صحابہ کا سہارا لے کر میرا نبی ابو بکر کی اقتداء میں اللہ اکبر نبی کی امت کو اپنی امت کو نماز پڑھانے کے لیے آیا۔ صحابہ نیت باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب رحمت للعالمین کے حجرے کا پردہ ہٹا، اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا دیکھ کر صحابہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، ابو بکر مصلی خالی کر دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو پیچھے آتا دیکھا، وہیں سے آواز دی ابو بکر جائیں کھڑا ہو جا، اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت کی صبح تک مصلی دینے کے لیے آ رہا۔ کتے کی بھونک سے ہم یاران محمد کے ترانے گانا چھوڑ دیں گے؟ کتنا دباؤ گے اللہ اکبر، کتنا دباؤ گے اس شاکان رسول کو، کتنا ڈراؤ گے؟ خدا پاک کی قسم تم نے خودکش حملے کر کے دیکھ لیے۔ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک 5000 علماء کرام کو بکرے کی طرح چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر دیا گیا، اور چور زانی کے لیے عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ قرآن کے خادموں کو آج تک فیصلہ نہیں ملا۔ کب تک خودکش حملے کرتے رہو گے؟ پشاور کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا، سکول بھی ہمارے، کالج بھی ہمارے، سکول میں پڑھنے والے بچے ہمارے، کالج میں پڑھنے والے نہونہار ہمارے۔ خدا پاک کی قسم اللہ شاہد ہے، جب پشاور کے سکول میں سانحہ ہوا، مسجدوں کے اندر مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے نے ہاتھ اٹھا کے اپنے بھائیوں کی مغفرت کی دعا کی، لیکن افسوس کی بات ہے پشاور کے اندر قرآن پڑھنے والے چلے گئے۔ اگر تمہارے پاس میرے عزیزو ٹائم ہو میں تمہیں فیس بک پر ایک تصویر دکھاؤں، 8-9 سال کا بچہ یوں کر کے چہرے پہ پٹی باندھ کر آنکھوں سے آنسو نکال کر جامع عثمانیہ میں سیرت سید البشر میں آنے والوں، وہ 8 سال کا بچہ آنسو نکال کر بتا رہا ہے چاچو بتا میرا قصور کیا تھا، چاچو بتا میرا قصور کیا تھا، میرا یہ جرم تھا، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مدرسے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، زانی شرابی کے لیے تو دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کے یاروں کے ساتھ کب تک ایسا سلوک کرتے رہو گے؟ میرے عزیزو گنبد خضرا کی طرف دھیان کر کے دیکھو، ابھی بھی وہاں سے گرم ہوا کا جھونکا آ رہا ہے۔ کر کیا رہے ہو پاکستانیوں، کر کیا رہے ہو پاکستانیوں؟ تم پاکستان کے مستقبل کی کوشش کر رہے ہو، محمد کے دین کا گلشن اجڑتا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے میرے عزیزوں کسی ایک سے کھڑا کر کے پوچھ لیا بتا نبی کی زندگی کو دوسروں کے تک کتنا پہنچا کے آیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کاروبار والے کے پاس فرصت کوئی نہیں، دکان والے کے پاس فرصت کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم قرآن کو لاوارث نہ سمجھو، اللہ کے دین کو لاوارث نہ سمجھو۔ اتنی عظمت والا دین میرے عزیزوں اپنی حیثیت کو کبھی پہچانا کرو۔ تم میرے عزیزوں تاجر بعد میں، میرے عزیزوں پٹھان بعد میں، اوان بعد میں، کشمیری بعد میں، بٹ بعد میں، خان بعد میں، اوان بعد میں، پہلے اللہ کے بندے نبی کے غلام ہو۔ میرے عزیزوں نبی کے غلام ہو، نبی کی غلامی کا حق یہ ہے میرے عزیزوں کامل نبی کی کامل زندگی، کامل نمونہ تیرے پاس موجود ہے۔ دکان پر سامان بعد میں بیچنا ہے، پہلے کامل نبی کی کامل زندگی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی امت کے پاس اس کے نبی کی کامل زندگی نہیں۔ یا اللہ ابھی میں اپنے یاروں کے جنازے پڑھ کے آیا، مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، مکے کے اندر خاتم النبیین کون مانے گا؟ الہ العالمین نے اعلان فرما دیا، فرمایا میرا حبیب اس کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ مکے کی دھرتی پر ذرا قدم کو رکھ کے دیکھ، ابو بکر تیرا انتظار کب سے کر رہا ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟
اور میں میرا حبیب اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جانا اور کہنا ابو بکر آج میری پگڑی کی طرف دیکھ، پہلے تاج نبوت تھا، آج ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا۔ ابو بکر بتا مانتا نہیں مانتا؟ میرا نبی ابو بکر آنکھیں بند کر کے کہے گا مان گیا۔ عرش والا آسمان سے اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او لوگو، آج نبی کے کارٹون بنانے والوں، نبی کا شان گھٹانے والوں، تمہیں حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آیا، تمہیں جبریل کے آگے آسمان پر جاتا محمد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کارٹون بنا فرانس کے اندر۔ مسلمانوں ہم نے کیا کیا؟ ہمارے موبائل پر کسی نے پھینک دیا، ہم نے کیا کیا؟ اتنے آدمی لعنت کریں گے تو اسے یہ نصیب ہوگا۔ یہ بھی میرے عزیزو انگریز کی چال تھی، دشمنان رسول کی چال تھی۔ انہوں نے کہا کارروائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ اتنی معاذ اللہ بدھو قوم ہے، فرمایا ان کے نبی کا کارٹون شائع کر دو، پورے پاکستان میں خود پہنچا دیں گے۔ چاہیے یہ تھا خدا کی قسم جہاں حضور علیہ السلام کا کارٹون بنتا فوراً میرے عزیزو اسے ڈیلیٹ کر دیتا، موبائل ہی بند کر دیتا، استغفار کرتا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا۔ آج نیت کر لو خدا پاک کی قسم ہے، اتنا عظمت والا نبی، اتنا محسن انسانیت نبی، اتنا عزت والا نبی، اللہ نے جو آپ کو مجھے عطا فرمایا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، عائشہ قیامت کا دن ہوگا جب تک میرے رب نے کرم نہ فرمایا اور میں محمد نے شفاعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اما عائشہ ادھر سے اٹھی حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، اگر رو کر میں نے اللہ کو نہ دکھایا عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ پھر حضور نے قیامت کا منظر پیش کیا، فرمایا قیامت کا منظر ہوگا جب لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لائیں گے، جہنم مختلف چیخیں آوازیں نکالتی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر میں جب جہنم کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اتنی تیز چیخ مارے گی سارے میدان معاشر میں کھڑے ہونے والے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، سارے میدان۔ کیا ہوگا؟ باپ بیٹا، توجہ، باپ بیٹا، بس مختصر آخری بات، باپ بیٹا کون؟ یعقوب اور یوسف پاس کھڑے ہوں گے، باپ بیٹا سلمان زکریا، سلمان اور داؤد پاس کھڑے ہوں گے، باپ بیٹا زکریا یحییٰ پاس کھڑے ہوں گے، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل اسحاق پاس کھڑے ہوں گے، ماں بیٹا عیسیٰ بن مریم پاس کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا اے عائشہ اللہ اتنی غضبناک حالت میں آئے گا، اللہ کے جلال سے ڈر کر باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ایسا عالم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی طرف سے منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ یوسف کہیں گے ابا، وہ کہیں گے اللہ نفسی نفسی۔ یعقوب کہیں گے بیٹا یوسف، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ زکریا کہیں گے یحییٰ، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ حضور نے فرمایا ولی غوث کتب ابدال پیر فقیر پیغمبر سارے نفسی نفسی پکاریں گے۔ ایک کونے میں سے آہستہ سی آواز آئے گی، وہ آواز کیا ہوگی؟ امتی 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 امتی۔ سارے پیغمبر ادھر دیکھیں گے آج اس دن بھی کون ہے جو اپنی امت کے لیے رو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے، فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے کہیں گے میرا محمد ذرا میرے سامنے آ جا، میں محمد اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے آؤں گا اور اللہ کے سامنے جولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یا اللہ وہ تجھے وعدہ یاد ہے جب بستر مرگ پر اللہ آخری وقت میں تو نے میرے سے کیا تھا اور کہا تھا تیری امت کو نہ یہاں تنا چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عائشہ اولاد ماں باپ کے آگے کیا روتی ہے، جو محمد اس دن خدا کے آگے روئے گا میں سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ جاؤں گا، اتنا روؤں گا کہ اللہ کو بھی ترس آ جائے گا اور اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتک، او میرا محبوبہ الم یجدک یتیما فآویٰ، او میرا حبیبہ جب قوم نے تجھے کہا تھا محمد لاوارث ہو گیا،
میں نے کہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے مکھڑے کی رانائیوں کی قسم، تیرے حسن و جمال کی قسم، ما زاغ البصر وما طغى، تیری آنکھوں کی سرمگینی کی قسم، الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کی قسم، ورفعنا لک ذکرک، تیری بلندیوں کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ قسم مکے کی اٹھا رہا ہے، اللہ نے قسم مکے کی اس وقت کیوں نہیں اٹھائی جب بیت اللہ تعمیر ابراہیم نے کیا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں اٹھائی جب میرے عزیز و حجر اسود کو لا کے رکھا تھا؟ اس وقت اللہ نے کیوں قسم نہیں اٹھائی جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا تھا؟ اس وقت قسم کیوں نہیں اٹھائی جب مائی ہاجرہ نے صفا مروہ پہ دوڑ کے دکھایا تھا؟ اس وقت اللہ نے قسم کیوں نہیں اٹھائی جب اللہ نے حتیم کو خالی کیا تھا؟ اس وقت اللہ جل شانہ نے میرے عزیزوں قسم کیوں نہیں اٹھائی جب ابراہیم علیہ السلام نے رو کے دکھایا تھا؟ یا اللہ آج تو مکے کی دھرتی کی، یا اللہ آج تو سرزمین مکہ کی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا لوگو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے کبھی اس زمانے میں قسم نہیں کھائی، قسم کھانے پر آیا محبوب جب میرا دنیا میں آیا اس نے مکے کی دھرتی پر قدم رکھا، میں نے قرآن میں اعلان کر دیا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، کوئی کافر نہ آئے، کوئی یہودی نہ آئے، کوئی نصرانی نہ آئے، میرے محمد نے یہاں قدم رکھ دیا، یہ دھرتی پاک ہو گئی، اتنی پاک ہو گئی، قیامت تو آ جائے گی کسی کافر کو یہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یا اللہ تو نے اپنے مکے کو اتنا برکت والا بنا دیا، میرے مدینے کو بھی کچھ عطا کر دے، سبحان اللہ، میرے مدینے کو عطا کر دے۔ فرمایا لین لاڈو حاجیو اللہ اکبر، ہر بات پر ٹیشو پیپر استعمال کرنے والوں، منرل واٹر پینے والوں، اللہ اکبر، ڈسٹ سے بچنے کے لیے اللہ اکبر، شیشے گاڑی میں چڑھا کر سفر کرنے والوں، پولوشن سے بچنے کے لیے ماسک پہننے والوں، خبردار خبردار، جب میرے نبی کے مدینے میں قدم رکھنا، اپنے چہرے سے کپڑے ہٹا دینا، اپنے گریبان کا بٹن کھول دینا۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جب میری ہوا چلے گی گنبد خضرا سے ٹکرائے گی، حضور کے روزے کی جالی سے ٹکرائے گی، پھر یہ ہوا زمین پہ پڑے گی، گرد و غبار اڑے گا، جس کے سینے پر لگے گا غبار المدینہ شفاء من کل داء، جس کے منہ میں جائے گا بیماری باہر آ جائے گی، جس کے چہرے پہ مدینے کی مٹی کا گرد پڑ جائے گا، 14ویں رات کا چاند ایک طرف ہے، محمد کے غلام کا چہرہ اس سے بھی حسین نظر آئے گا۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکے کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میرے دادے میرے ابے نے دعا مانگی، اللہ میں مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیبہ وہاں ایک برکت عطا فرمائیاں، 2 برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو، اور سوکھی سی بات کروں، جھٹکی سی بات کروں، فرمایا اتنی برکت عطا فرماؤں گا، ایران والے اپنی کرنسی لے کے جائیں گے، پاکستان والے اپنا پیسہ لے کے جائیں گے، انڈیا والے اپنی کرنسی لے کے جائیں گے، انگلینڈ والے پاؤنڈ لے کے جائیں گے، امریکہ والے ڈالر لے کے جائیں گے، جیبیں بھر بھر کے لے کے جائیں گے، 10 دن مدینے میں رہیں گے، کھجوریں کھائیں گے، کھجوریں لے کے آئیں گے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے پاکستان والوں تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، میرے نبی کے مدینے کی کھجوروں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لئے فرمایا من استطاعت ان یموت بالمدینہ، اور جس کے اندر طاقت ہو مدینے میں مرنے کی، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں چلا جائے۔ فرمایا خبردار میرے مدینے میں جا کے جتنے بھی بے آرام ہو جاؤ، کبھی اپنے آپ کو نہ کہنا بے آرام ہوں۔ 12 علماء اکرام بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک نے کہہ دیا مدینے کی دہی ترش ہے۔ رات کو 11 کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا 12ویں کو مدینے سے باہر نکال دو۔ اس نے مدینے کی دہی کو کھٹا کہہ دیا۔ او جو مدینے کی دہی کو کھٹا کہے، محمد اسے مدینے میں برداشت نہیں کرتا، جو صدیق کو برا کہے اسے کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں گرجے، نہیں سمجھ آئی؟ مدینہ تو وہ مدینہ جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، نہیں بولے
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ 8 مارچ سے لے کر اب تک ناراضگیاں چل رہی ہے، یار کو منانے کے لیے رات کو دروازے پہ جاتا ہے، اللہ اکبر، خدا کے یار کو منانے کے لیے رات کو مصلی پر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کون امام مالک انتقال ہوا، دونوں کندھے چھلے پڑے تھے، غسل دینے والوں نے غسل دیا، ماں سترا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، کسی نے پوچھا مالک کون سی دیوار سے گرا، کون سی گاڑی سے تیری ٹکر ہو گئی، کہاں سے گرے؟ دونوں کندھے چھلے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جنازہ اٹھایا، اللہ اکبر۔ کون امام مالک جس نے ایک حج کیا دوبارہ مدینے سے قدم نہ رکھا اور کہا ایسا نہ ہو مدینے سے قدم باہر رکھو میری موت آ جائے؟ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ؟ جب جنازہ اٹھا ایک دن ایک ان کا مرید کہنے لگا تم پوچھتے تھے نا ہمارے امام کے کندھے کیوں چھلے ہوئے ہیں؟ فرمایا جب حضور کے روزے کی چھاؤں سے حدیث پڑھا کے گھر جایا کرتا، بیچ گلی کے نہ چلتا کرتا، گلی کے کناروں کے ساتھ دیوار کے ساتھ کندھے گھسا گھسا کے چلا کرتا۔ کسی نے پوچھا مالک جگہ اتنی ساری ہے کہ ڈرتا ہوں اس جگہ پہ پاؤں نہ آ جائے جہاں آمنہ کے لال نے قدم رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، مرید کہنے لگے حضرت جی چلے عمرہ کرنے۔ فرمایا عمل پلے کوئی نہیں، خدا کی قسم پچھلے سے پچھلے سال قسم میں نے اس لیے اٹھائی، باب 11 نمبر 11B سے جہاں ہمارا ہوٹل تھا، بچے ساتھ تھے، میری گھر والی مجھے کہنے لگی حنان کیا بات ہے، یہ نوجوان لڑکا اتنی داڑھی یوں دیوار کے ساتھ حضور کے روزے کو کھڑا دیکھ کے روتا رہتا ہے۔ ایک دن میں نے عزیزو پتہ نہیں کون سی نماز میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹے ادھر آ، 7-8 دن ہو گئے تجھے یہیں کھڑا ہر نماز میں پاتا ہوں۔ رو کے کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اندر کیوں نہیں جاتا؟ ریاض الجنہ موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا؟ صفہ کا چبوترا موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا؟ مواجہ شریف موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا؟ باب السلام موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا؟ باب رحمہ موجود ہے۔ خدا کی قسم پھوٹ پھوٹ کے کراچی کا لڑکا تھا رونے لگ گیا، کہنے لگا مولانا گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، اپنی حیثیت دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے عمل ہی کوئی ایسا نہیں کیا کہ حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ نوجوانوں اس جوان کو تو خیال آ گیا جس کی 70 سال عمر ہو گئی، ابھی 12 ربیع الاول کو سبز جھنڈا لے کے باہر نکلے گا اور کہے گا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس کو تو خیال آ گیا، نبی کی سنت پر اس طرح چلاتے 70 سال کے بزرگ کو آج بھی خیال نہیں آیا ہے۔ آخری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مریدوں سے کہنے لگے میاں جاؤ تم کراؤ، پھر چلیں گے۔ بار بار مرید کہنے لگے ایسا امام جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہم لے کے جا رہے ہیں، جانے کو تیار نہیں۔ فرمایا مکے میں جتنے دن رہنا، مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ امام صاحب جیسے آپ کہیں بلا بسلا کے مدینے شریف لے گئے، 1 دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی گٹھڑی بغل میں باندھ لی، فرمایا چلو بھائی وعدہ پورا، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ لوگ کہنے لگے کیسا وقت کا امام ہے، لوگ مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، یہ مدینے سے بھاگنے کی دعا کر رہا ہے۔ حضرت داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، 1 دن اور ٹھہر جاؤ، کرتے کرتے 9 دن گزر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا اگر تم جاتے ہو جاؤ ورنہ مجھے اجازت دو، میں نبی کے مدینے سے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے چیمگویاں شروع کر دی، لوگوں نے کیسا آج کے رسول ہے جو حضور کے مدینے سے بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے، نبی کے مدینے میں مرنے کی حدیثیں سناتا ہے اور نبی کے مدینے سے بھاگنے کی باتیں کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے گنبد خضرا کی طرف اپنا چہرہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا عشق کی بات ہے، ادب کی بات ہے، اوے مریدو جب سے تم یہاں آئے ہو تم نے کھایا بھی، تم نے پیا بھی، تم سوئے بھی، تم جاگے بھی، تمہیں حاجت ہوئی تم نے پیشاب پخانہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینے میں داخل ہوا تھا، وضو کر کے آیا، آج 9 دن ہو گئے امام اعظم نے اللہ اکبر پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ آج دنیا ان کو کہتی ہے 4 حدیثیں یاد تھی۔ اللہ
غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ میں بات کروں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے اندر کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ میں بات کروں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی، میں بات کروں علماء دیوبند کے سیروں کی۔ کون ہے قاسم نانوتوی؟ آگرے سے خصہ ایک آدمی بنوا کے لایا، حضرت 300 کلومیٹر سے آیا، بیل گاڑی پہ آیا، خصہ پہنو۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خصہ دیکھا، رونا شروع کر دیا، فرمایا میں نہیں پہنوں گا۔ کہ حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ کہ اس کے نقش و نگار میں مجھے سبز رنگ نظر آ رہا ہے، یہ سبز رنگ حضور کے روزے کا ہے، پیر میں پہنوں میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، صفہ کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ مرید کہنے لگے حضرت آگے جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا عمل پلے کوئی نہیں، کیا لے کے جاؤ؟ چوتھے دن تہجد کے وقت حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر حاضری دے کے مسکراتے آئے۔ مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا آج خود بلایا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ہونٹوں پر زبان کیوں پھیر رہے ہو؟ فرمایا سلام کا جواب دیا، انہوں نے آج اپنی انگلیوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا۔ اللہ آپ کو مجھے مدینے کی بہار نصیب فرمائے۔ فرمایا جس کا ارادہ ہو، نیت جس کی ہو، آج نیت کر لو، حضرت عمر کی دعا پڑھ لو، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر کی دعا، یا اللہ موت دے تو شہادت کے رتبوں والی دینا، قبر کی جگہ دے اللہ جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں دے دینا۔ حضور نے فرمایا من استطاعت ان یموت بالمدینہ، فرمایا جس میں طاقت ہو کام کاج سارے فارغ کر کے میرے مدینے میں کونے میں آ کے ڈیرا لگا لے، کچھ ملے کھا لے، نہ ملے نہ کھائے، صبر سے بیٹھ جائے، میرے مدینے میں مرنے کی دعا کرے۔ جو میرے مدینے میں مر گیا اس کی قبر میرے روزے انور کے سامنے بن گئی، نحن من جاری، قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا۔ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ مدینہ بھی دکھائے، مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور مدینے والے کا سچا عشق بھی اللہ عطا فرمائے، حضور کے اسوہ پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آگے سفر ہے الحمدللہ بلبل پاکستان، چمن رسول کے مہکتے ہوئے ایک پھول، ثنا خان مصطفیٰ حافظ ظفر شہزاد صاحب، پتہ نہیں انہوں نے بھی کہاں کہاں جانا ہے۔ ہم مشکور ہیں قاری محمد لیاقت صاحب اور پوری جامع مسجد عثمانیہ کی انتظامیہ کے کہ آپ حضرات نے ہمیں نکموں کو دعوت دی، ان جیسے ہیروں کو دعوت دی، اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بچے کے 9 پارے رہ گئے، ان قریب انشاءاللہ آپ کو اسی جگہ اس بچے کی عبدالسمیع کی آمین پر دعوت دیں گے۔ آپ دعا فرمانا اللہ اسے حافظ بھی بنائے، استقامت بھی اللہ عطا فرماوے، اور آپ حضرات دور دراز سے قرب و جوار سے علماء کرام جتنے آئے ہو معززین علاقہ، الحمدللہ قاری صاحب کی طرف سے جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ان خالی جھولیوں میں نبی کی غلامی، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرارداد منظور کر لیں جیسا پشاور کے اندر سانحہ ہوا، قرآن کے طالب علموں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حکومت پاکستان، عزت مآب افواج پاکستان کے سربراہ سے الحمدللہ ہم مطالبہ کرتے ہیں خدا را ان کو آپ قانون کے شکنجے میں لا کر ایسی سزا دیں کہ اللہ کا قرآن بھی حفاظت میں رہے اور قرآن پڑھنے والے بھی محفوظ رہے۔ اور دوسرا گستاخانہ خاکے جو فرانس سے شائع ہو رہے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر حکومت پاکستان اور آرمی چیف صاحب پہلی مرتبہ آپ فرانسیسی سفیر کو لگام دیتے تو ان کی جرأت نہ ہوتی، پورے اسلامی ملک متحد ہو کر اللہ ان سازشوں کا مقابلہ کرے اور ایسے ملکوں کا تجارتی سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کرے۔ کیوں؟ ہم آقا کے غلام ہیں، اور حضور کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ 2 تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتی، عشق رسول اور گستاخ رسول ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کی اشیاء خرد کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی معاشی حالت کو مفلوج کیا جائے اور بتایا جائے غلام مغان محمد جو جذبہ صدیق نے ان کی جھولی میں ڈالا تھا، آج وہ جذبہ ان کے سینوں میں موجود ہے، اور آج اس مسجد سے یہ نعرہ لگا کر پوری دنیا کے کفر کو یہ ثابت کرا دے
دے کہ عشاقان رسول، غلامان رسول موجود ہیں، اور ہر وقت کاروبار میں ہوں، گھر بار میں ہوں، بستر پر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، ہاتھ اٹھا کے، غلامی ہاتھ اٹھا کے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، قادیانیوں پر لعنت، قادیانیوں پر لعنت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔